السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو زکوٰۃ الفطر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ زکوٰۃ الفطر رمضان کے آخری دنوں میں نکالنے والا صدقہ ہے، اور اس صدقے کو عطا کر کے آدمی اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر کا ٹاپک میں آپ کو 5 پوائنٹوں میں بڑے آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کا کیا فائدہ ہے، فضیلہ کیا ہے زکوٰۃ الفطر کا۔ زکوٰۃ الفطر کی فضیلت میں آیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر آدمی کو، روزے دار کو پاک کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر روزے دار کو پاک کر دیتا ہے جو اس نے روزے کی حالت میں اپنی بری زبان نکالی ہو، جو بھی گالی گلوچ کیا ہو یا بیکار باتیں اس نے کیے ہو یا گندی باتیں اس نے کیا ہو، روزے کی حالت میں اس کی جو گندی زبان اس نے جو نکالی ہے، اس سے زکوٰۃ الفطر اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اور دوسرا، ابن عباس کے حدیث رضی اللہ عنہ کے حدیث میں اور آیا ہے کہ یہ غریب کا پیٹ بھی بھر دیتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، روزے دار کو جو اس کی بری زبان اس نے جو روزے کی حالت میں نکالی ہو اس سے پاک کر دیتا ہے، اور غریب کا بھی پیٹ بھر دیتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، زکوٰۃ الفطر کس کے اوپر فرض ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من التمر او صاعا من الشعیر على الذکر والانثى والصغیر والکبیر وحر والعبد من المسلمین۔ تو زکوٰۃ الفطر اس حدیث میں کلیئر سے بتایا جا رہا ہے کہ چاہے جوان آدمی ہو یا بوڑھا آدمی ہو یا مرد ہو یا عورت ہو یا آزاد ہو یا غلام ہو، مسلمانوں میں سے زکوٰۃ الفطر اس کے لیے نکالنا ضروری ہے، واجب ہے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ زکوٰۃ الفطر نکالنا کس کے لیے ہے۔ تو دوسرے پوائنٹ پہ یہ بھی بات ہے کہ زکوٰۃ الفطر جب مسلمان پہلے اپنا خود نکالے، اور دوسرا اس کے جو انڈر میں جس کے پر واجب ہے خرچ کرنا، جیسے کہ اس کی بیوی ہیں، جیسے کہ اس کے بچے ہیں، جیسے کہ اس کے والدین ہیں، ان کے پر خرچ کرنا واجب ہے، ان کے بدلے میں بھی یہ زکوٰۃ الفطر نکالے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس بچے کے لیے، پیٹ میں والے بچے کے لیے بھی یہ زکوٰۃ الفطر نکالے گا۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کس کے اوپر واجب ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے، زکوٰۃ الفطر کیا دینا چاہیے اور زکوٰۃ الفطر کتنا دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حدیث میں ہم نے جو ابھی پڑھا ہے اس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر ادا کیا ہے الصاع من التمر۔ صاع ایک ایسا غلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ تقریباً الافتاء کمیٹی نے اس کو بتایا ہے کہ 3 کلو کے برابر بنتا ہے اس زمانے میں۔ تو آدمی، ہر آدمی کے بدلے میں 3 کلو چاہے گیہوں دے، چاہے شعیر دیں، چاہے کھجور دیں یا کشمش، اور جو خوراک وہ کھاتا ہے، جو خوراک اس کے زمین پہ رہتا ہے، وہاں پہ جو کھاتا ہے، جو خوراک چاول کی شکل میں یا مکئی کی شکل میں یا باجرے کی شکل میں، اس کے بدلے میں 3 کلو وہ زکوٰۃ الفطر عطا کرے گا ایک آدمی کے بدلے میں۔ اگر اس کے وہ 5 آدمی کے بدلے میں دے رہا ہے، جیسے کہ وہ ایک وہاں ہے اور اس کی بیوی ہے اور اس کے 3 بچے ہیں، تو پورے 5 لوگ ہیں، اگر زکوٰۃ الفطر عطا کرتا ہے تو 5 آدمی کا 5 ضرب 3 5 into 3 15 کلو وہ زکوٰۃ الفطر عطا کرے گا۔ تو ہر آدمی کے بدلے میں 1 صاع یعنی 3 کلو چاول کی شکل میں یا گیہوں کی شکل میں جو بھی اس کی خوراک ہے اس کے بدلے میں زکوٰۃ الفطر دے گا۔ یہ ہے زکوٰۃ الفطر کتنا دے گا اور زکوٰۃ الفطر کیا دے گا۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے، زکوٰۃ الفطر کب ادا کرے گا۔ زکوٰۃ الفطر جب رمضان کا چاند غروب ہو جاتا ہے، اس سے لیتے ہوئے صبح عید کی نماز سے پہلے تک، یہ افضل وقت ہے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا۔ سورج جب غروب ہو جاتا ہے رمضان کا آخری، اس کے بعد سے لیتے ہوئے صبح تک عید کی نماز سے پہلے تک یہ آدمی جو ہے زکوٰۃ الفطر کو ادا کرے گا، یہ افضل وقت ہے۔ لیکن اگر وہ زکوٰۃ الفطر 1 دن یا 2 دن پہلے بھی دے سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی زکوٰۃ الفطر نکال سکتا ہے، اس کی بھی انہوں نے اجازت دے رکھی ہے۔
لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ الفطر 20 رمضان کو دوں گا، یا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ الفطر عید کے بعد نماز کے بعد دوں گا، تو علماء نے بتایا کہ یہ زکوٰۃ الفطر نہیں ہوگا، یہ عام صدقہ ہوگا۔ زکوٰۃ الفطر کا صدقہ میں یہ کنسیڈریشن نہیں ہوگا۔ یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کس وقت آدمی نکالے گا۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے، آخری جو پوائنٹ ہے زکوٰۃ الفطر کے بارے میں، کہ زکوٰۃ الفطر کس کو دے گا۔ زکوٰۃ الفطر نکالنا چاہیے مسلمان فقراء، فقیر، جو آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جو آدمی فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ الفطر دینا چاہیے۔ تو یہ خاص طور پہ مسلمان جو فقیر ہے ان کو زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے نکالنا چاہیے، ان کے لیے دینا چاہیے۔ یہ الحمدللہ 5 پوائنٹ ہے زکوٰۃ الفطر کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ الفطر عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔